السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ کا الحمد شکر للہ۔ ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا احسان۔ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 سے تفسیر شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے، پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہاں سے ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے رسولوں کا کہا نہ مانا تو پھر سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ مثال کے طور پہ جیسے بہت ہی سخت زمین میں بیج بونے سے پہلے یا بیج ڈالنے سے پہلے اس سخت زمین کو ہل چلا کر نرم کیا جاتا ہے، اسی طرح قومیں جب سخت دل کی ہو جایا کرتی تھی، قوموں کے دل سخت ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمایا کرتا تھا کہ ان کی بھلائی، ان کی خیر، ان کی فلاح کے لیے ان کی طرف رسول بھیجا جائے۔ پہلے یہ ہوتا کہ جو ان کے دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے سخت ہو گئے ہوتے تھے، اسے غم، مصائب اور تکالیف کا حل چلا کر نرم کیا جاتا تھا۔ جب سب کچھ سمودلی چل رہا ہوتا ہے، مطلب یہ آپ نے ضرور آبزرو کیا ہوگا ہماری زندگیوں میں کہ جب سب کچھ سمودلی چل رہا ہوتا ہے تو انسان کی نظر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی طرف نہیں جاتی ہے نا؟ جب زندگی کی روٹین میں کوئی بریک آتا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، تو جن لوگوں کے اندر ذرا بھی خیر موجود ہوتا ہے یا ذرا بھی ایمان کی رمق موجود ہوتی ہے، جن کی روحیں سمجھے کہ ان میں زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے، تو پھر ان کو ضرور مصائب اور تکالیف میں اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا خیال آتا ہے نا؟ انسان اپنا ذاتی محاسبہ کرتا ہے۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کی کہ مجھ کو یہ سزا مل رہی ہے نا؟ تو یہ نشانی ہوا کرتی تھی اس بات کی کہ قوموں کے اندر زندگی ابھی باقی ہے۔ یہ خیال کا آنا مینس کہ ابھی زندگی باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے کچھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب قوموں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتا تھا تو ساتھ ہی ساتھ قوموں پر کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آیا کرتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ نے جو یہ مشکلیں اور پریشانیاں، اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلات اور پریشانیاں بھیجا کرتا تھا وہ نعوذ باللہ کسی ظلم اور بے رحمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ ان کو ذرا سا احساس دلایا جائے تاکہ یہ گڑ گڑائیں، یتضرعون، گڑ گڑائیں یعنی عاجزی سے
اللہ کے آگے جھک جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. تو یہ اللہ کا ایک سمجھے کہ حکمت سے بھرپور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے قوموں کے لیے. آگے دیکھیے آیت 43. پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور بھلے کر دکھایا ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے. تو آیت نمبر 42 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہا ہے کہ کیوں نہ وہ لوگ گڑ گڑائے جب ہمارا عذاب ان پر آیا. تو کیوں نہ وہ عاجزی سے جھک گئے ہماری طرف، کیوں نہ ہی پلٹے وہ ہماری طرف. تو ابھی ایک لمحے کے لیے قوموں کی بات اگر ایک طرف ہم رکھ دیں اور ہم سب اپنی انفرادی زندگیوں پر نظر ڈالیں، تو کوئی پریشانی اگر ہے، کوئی کام ہماری پلاننگ کے مطابق نہ ہو رہا ہو، تو انسان کی انسانیت کا تقاضا، انسان کا اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اللہ پر ہرگز الزام نہ ڈالیں. ہم اپنے اعمال، اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں کہ کیا وجہ ہوئی جو مجھ پر یہ مشکل نازل ہوئی ہے. یس. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو سیلف اسیسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ذاتی محاسبہ، یہ سیلف امپروومنٹ کا راستہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عمل میں بہتری آتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے گا تو تبھی تو اصلاح پر آمادہ ہوگا نا، تبھی تو وہ اپنی کریکشن کرنا چاہے گا. لیکن جو قومیں تباہ ہونے والی ہوتی ہیں وہ کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی سے کوئی سبق نہیں سیکھتی. اجتماعی طور پر ان کے دل سخت ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ ایک لا علاج مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی سکن پر زخم ہے نا، اوپن وونڈ ہے، کوئی ہم کہتے ہیں نا سکن چھل گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی جو سکن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہٹ گئی ہے نا، ایسا زخم ہے. اور اب آپ اس زخم کو صاف کرنے کے لیے جب ڈیٹول لگاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ جلن محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس جلن تکلیف. جلن محسوس. تکلیف. جی. جس کو آپ کر رہی ہوتی ہیں وہ چیختا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھینچتا ہے نا. جی. تو یہ جلن کا محسوس ہونا، تکلیف کا محسوس ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا جو وہ زخم والا حصہ ہے وہ سکن ابھی زندہ ہے، محسوس کر رہی ہے نا، تبھی تو اس کو وہ ہٹا رہا ہے آپ کا اپنا ہاتھ. اس کے برعکس اگر وہ شخص کوئی درد، کوئی چبھن کچھ بھی محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ حصہ جو ہے وہ بے حس ہو گیا، وہ پیرالائز ہو گیا، وہ مردہ ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا علاج؟ پھر اتنے حصے کو جو مردہ ہو چکا ہے، جو ڈیڈ ہو گیا ہے، ڈیڈ سکن ہے، اس کو کاٹ کر جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بیکار و ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ قومیں بھی بالکل بے حس ہو جاتی ہیں کہ جن کو تباہ ہونا ہوتا ہے. جب رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں اور وہ اس زخم زدہ لوگوں پر، یعنی جب انسان گناہوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے نا. تو جب رسول آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو سامنے سے ایک ریاکشن آتا ہے،
چیخ چلاٹ مچتی ہے، تو دیٹ مینس کہ ابھی زندگی کی رمق باقی ہے. جو چیخ رہا ہے تو آج چیخ رہا ہے، کل سن بھی لے گا. لیکن اگر یہ ایٹیٹیوڈ شو کریں کہ وی ڈونٹ کیئر، ڈیف ایئر، جس سے ہم نے کہا کہ جیسے مردہ جسم کا حصہ ہو گیا، کوئی ڈیڈ سکن ہے بالکل. تو اگر سامنے سے قوم بالکل ہی بہرے ہونے کا مظاہرہ کرے تو پھر اس قوم کی ہلاکت میں وہ تو پھر مردہ ہو گئی نا. تو اس کو پھر اللہ کا دستور کیا ہے کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. ریموو دیٹ ڈیڈ پورشن. تو یہ قومیں جو بالکل بے حس ہو جاتی ہیں، جن کو تباہ ہونا ہوتا ہے، یہ گناہوں میں اس قدر غرق ہو گئی ہوتی ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ان کا گناہ ایک لا علاج مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سمجھے بالکل کہ جو مرض لاسٹ سٹیج پہ چلا جاتا ہے نا، آخری سٹیج پر ان کی بیماری پہنچ گئی ہوتی ہے کہ کسی دکھ، تکلیف اور پریشانی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہا ہے کہ وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے، وہ کیوں نہیں پلٹے اللہ کی طرف، کیوں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا جب ان پر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی تو. ورنہ اللہ کی رحمت تو جوش میں آ جاتی اور اللہ ان کو اپنے آغوش رحمت میں جگہ دے دیتا. لیکن ہوا کیا کہ ان کے تو دل مزید سخت ہو گئے. اب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تزکیہ نفس سیریز کی تھی تو تھوڑا ہم نے کافی، تھوڑا نہیں بہت زیادہ بات کی تھی اپنے نفس پہ، اور یہ جو ایک روح کی کانفیگریشن اینڈ آل دیٹ اس پر. تو بتائیے یہ جو ہمارا جسم ہے، حیوانی جسم، جو ہمیں یہ جو باڈی ہماری ہے، اس کا اگر کوئی سینٹرل وہ کہنا ہو آرگن، وہ کیا ہوگا؟ دل ہوگا. جی دل دل دل. دل. جی بالکل. دل اور دماغ. دل ہے جو کہ اس کو صدر بھی اسی لیے کہتے ہیں، سینٹرل ہونے کی وجہ سے. تو دل جو ہے، اگر دل رک جائے، دل بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے نا. گردے کام نہ کرے انسان جیتا رہتا ہے، دماغ، برین ڈیڈ ہو کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جس کا ہارٹ فیل ہو جائے وہ نہیں زندہ بچتا ہے نا. تو دل کی جسم میں یہ پوزیشن ہے، یہ اہمیت ہے. انسان جو ہے، ہر انسان دو چیزوں کا مرکب ہے نا، ایک اس کا حیوانی جسم اور ایک اس کی روح. ٹھیک ہے. روح کیا ہے؟ وہ ربانی ہے، رب کی طرف سے آئی ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. روح ربانی ہے، جسم حیوانی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جسم میں روح موجود ہے، اسی لیے ہم زندہ ہیں. جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ہمارے جسم میں روح، اور کہے کہ روح کا گھر کیا ہے، یا روح اور جسم کا جو ملاپ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ دل میں ہو رہا ہوتی. وہ بھی دل میں ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یوں کہہ لیں آپ کہ روح کا گھر کیا ہے؟ وہ دل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات کی گئی کہ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، آیت 43 کی بات کر رہی ہوں، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو دل کا سخت ہونا یعنی کہ دل کا مردہ ہو جانا، مردہ دل ہو جانا. اور دل مردہ ہو گیا تو روح کہاں گئی؟ وہ تو وہیں رہ رہی تھی. تو روح کی موت واقع ہو گئی. جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جسم میں جو فلیکسیبلٹی ہے
جو ایک زندہ ہونے کی علامت ہے نا، لچک، وہ لچک ختم ہو جاتی ہے اور ریجیڈیٹی آ جاتی ہے نا. ایک مردہ شخص جو ہے، جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا چیز تھی جو اس کو لچک دے رہی تھی، فلیکسیبلٹی دے رہی تھی، موبلٹی دے رہی تھی؟ وہ اس کی روح تھی. تو زندگی کا ایک احساس. تو جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم اکڑنے لگتا ہے نا. بالکل اسی طرح جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے روح کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے نا. میڈم ایک حدیث بھی تو ہے نا اس میں، جی حدیث بھی تو ہے نا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان فی الجسدی مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله اگر وہ صحیح واذا رہا تو فسدت. پورا جسم صحیح رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. ایسا ہی مفہوم. بالکل اسی طرح جسم، جیسے ہم نے کہا کہ جسم میں سے روح نکل جاتی ہے تو جسم اکڑنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جب دلوں میں سے خدا خوفی نکل جاتی ہے، ایمان نکل جاتا ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے. قست قلوبہم، جو قصد کا لفظ آیا ہے نا سختی کے لیے، یہ لفظ اور کسی چیز کی سختی کے لیے نہیں بولا جاتا، بس صرف دل کی سختی کے لیے بولا جاتا ہے. یہ قصد قلوبکم انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دل کی سختی مراد ہے اس سے. تو ایک تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور دوسرا کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزید خوبصورت بنا دی. یعنی ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی ضمیر کی چبھن بھی ان کو محسوس نہ ہوتی تھی. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ قومیں ایز اے قوم اگر بات کریں، جب قومیں گناہوں اور برائیوں میں انجوائمنٹ تلاش کرتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تو جو بھی اخلاقی برائی یا اخلاقی زوال ان میں آ رہا ہوتا ہے، جو بھی پرورٹڈ نیچر یا پرورٹڈ پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، جو فحاشی اور بے حیائی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو وہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے نا. وہ نارمز میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دس از آل ویری نارمل. اور اگر کوئی میڈیکل ریزن اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ میڈیکلی وہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو بھی نظر یہ آتا ہے کہ اخلاقی برائیوں کا ذمہ دار جو ہے یا قصوروار جو ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھہرانے کے بجائے وہ کس پر الزام ڈال دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ان کے جینز ہے نا، یہ تو ان کی موروثیت میں ہے. تو سارا الزام جینز کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا کریں، جینیٹک میک اپ ہی انسان کا ایسا ہے. وہ کہتے ہیں انسان تو ہے ہی برائی کی پوٹ. وی آر ڈکٹیٹڈ بائی آور جینز. مطلب ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں. نعوذ باللہ پہ یہ جینیٹک میک اپ کس نے بنایا ہے؟ ہماری جو جینز ہیں، ہماری جو یہ ساخت ہے، وہ کس نے بنائی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا. تو انڈائریکٹلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ is to be blamed for everything we do wrong. تو آپ کو کوئی سملیرٹی یاد آ رہی ہے؟ کسی اور نے بھی ایسے کہا تھا؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ شیطان نے کیا آرگیومنٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ آگ سے کہ بنا وہ ہوا آگ سے بنا ہوا vomitation. تھا، اور میں مٹی کے بنے ہوئے انسان کو وہ انسان کو سجدہ نہیں کروں. ہاں کیا تکبر آپ کو کیا تو تھا پتہ اور ہے، کہا تھا ہاں آپ کو تکبر. تو پتہ ہے میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے، تو میں اس کو جی کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کیوں مجھے کہا؟ اٹس آل بیکاز آف ہوں یو.
है ना। तो आज यही कहा जाता है वी आर डिक्टेटेड बाय आवर जीन्स। हम तो है ही मजबूर कि हम गलत काम करें, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं, लिहाजा हमारा कोई कसूर ही नहीं है। और जब कसूर ही नहीं है तो फिर हम ठीक किस चीज को करें, हम ठीक कैसे कर सकते हैं। वी आर डिक्टेटेड बाय आवर जीन्स, ये तो सारी हमारी मौरूसियत का वो है। तो इस तरह से इंसान अपनी हर बुराई का जिम्मेदार अपने जीन्स को ठहरा कर खुद तो बरीउद्दमा हो गया और हर बुराई और हर गुनाह की निस्बत नऊजुबिल्लाह खालिक से जोड़ दी। जैसे आजकल ये जो LGBTQ का जो एक फितना जोरों शोर से बुलंद हो रहा है, तो क्या कहा जाता है कि गे होना यानी मर्द का मर्द की तरफ जिनसी रग़बत रखना, ये तो फितरत में शामिल है। वो कहते हैं अगर कोई शख्स गे है या एक मर्द किसी दूसरे मर्द की तरफ जिनसी तौर पर रग़बत रखता है, तो उसकी तो फितरत ही ऐसी है, वो क्या कर सकता है, इसका अपना तो कोई कसूर नहीं है। और फितरत का बनाने वाला तो अल्लाह है। तो फिर इस तरह के काम में पकड़े जाने का क्या सवाल बाकी रहा। वो कहते हैं क्या पकड़ होगी इसमें, बताएं, जब इसमें कसूरी किसी का कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह एक्सक्यूज मी से टीचर, मैं जी ऐसा नहीं लग ऐसा नहीं लगता कि उसी जमाने में जा रहे हैं हम लोग, जिस बिल्कुल। जमाने से हाँ नबी हाँ, हज़रत लूत सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम वाले कौम लूत वाले अमल वापस आ गए। वो कहाँ सुन रही थी वो कौम। लूत अलैहिस्सलाम ने कितनी मतलब आजिजाना गुजारिश की थी उनसे, लेकिन वो मान के नहीं दे रही थी ना। जी उल्टा क्या बिल्कुल। कहा कि तुम बड़े पाकबाज बन रहे हो, बिल्कुल। तुम्हें पता है ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो आज भी इंसान यही कहते हैं जो ये इस तरह की बेहयाई में मुब्तला हैं। तो इस तरह से हर गुनाह, हर ट्रांसग्रेशन को जस्टिफाई कर लिया जाता है, उसके लिए दलील प्रोवाइड कर ली जाती है, उसकी वकालत की जाती है। और ऐसा तो पुराने जमाने में भी होता रहा है। ये कोई आज की लेटेस्ट मेंटालिटी या लेटेस्ट साइकोलॉजी नहीं है, या आज की कोई नई जहनियत नहीं है, ये सदियों पुरानी जहनियत आज भी कार फरमा है। अगर हम एथेंस, ग्रीस, रोमन्स के बारे में पढ़ें, उनके कल्चर के बारे में पढ़ें, तो उनके अंदर भी बुराइयों का बड़ा चर्चा था। जो जितना ज्यादा बेहयाई वाला लाइफस्टाइल रखता था ना, ये परवर्टेड लाइफस्टाइल रखता था जो जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा वो एलीट और बाइज्जत समझा जाता था। निदामत और शर्मिंदगी के साथ नहीं, बल्कि पूरे जोश और खरोश और एहतमाम के साथ एलानिया वो बुरे काम किया करते थे। तो क्या आज नहीं हो रहे, बताइए। आज भी हो रहे हैं। और इस होमोसेक्सुअलिटी को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि वो हमारा बर्थ राइट है। और क्यों ये एलानिया ये जोशो खरोश के साथ आज ये सब बेहयाई के काम किए जा रहे हैं। तो कुरान क्या कहता है, वज़य्यना लहुम शैतानु मा कानू यामलून, क्योंकि शैतान ने उनके बुरे अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए थे। वो शैतान के फॉलोअर्स हैं, तो शैतान उनको थपकी पे थपकी दिए जा रहा है कि जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, बिल्कुल सही कर रहे हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। आयत 44-45। फिर जब वो भूल गए उस नसीहत को जो उनको की गई थी, खोल दिए हमने उन पर दरवाजे हर चीज के, यहाँ तक कि जब वो खुश हुए उन चीजों पर जो उनको दी गई, पकड़ लिया हमने उनको अचानक, बस उस वक्त वो रह गए नाउमीद। फिर कट गई जड़ उन जालिमों की, और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहान का। हम ये सोचते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की बात ना मानी
جب اللہ کی نصیحت نہ مانی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آنا ہی چاہیے تھا، ہے نا؟ ایز سمپل ایز دیٹ. جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس پر تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے نا، ہم یہ سوچتے ہیں. تب دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے کہ ہم عذاب کسے سمجھتے ہیں؟ ہماری نظر میں عذاب کیا ہے؟ مشکلات کا آنا، دشواریاں پیش آنا. کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں اللہ کیوں مجھ سے ناراض ہے، جو کام اٹھاتی ہوں پورا ہی نہیں ہوتا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل آگے آ جاتی ہے. پیسے کی تنگی، ہم سب سمجھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. کوئی بیماری کا آ جانا، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. ہمارے نزدیک عذاب یہی چیزیں ہیں نا. جی باری جی. کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی دشواری، کوئی پیسے کی تنگی، کوئی بیماری. اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس تو ڈھیروں ڈھیر مال ہے، صحت مند بھی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، اولاد بھی بہت اچھی ہے اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی شریعت کے احکامات سے اس کو کوئی غرض ہے، شراب وہ پیتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، تو ہم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہ دیکھو ہاؤ لکی، کتنا لکی انسان ہے، کتنا اللہ اس پر مہربان ہے. کوئی تو اس کی نیکی ہوگی نا، تبھی اللہ اس پر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے کہ ہر طرح سے اس کو بھرپور کیا ہوا ہے. ہاں ہاں، فلاں اسپتال میں اس نے اتنا پیسہ ڈونیٹ کیا تھا، اخبار میں اتنی بڑی تصویر آئی تھی، تو تبھی تو دیکھو اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسی ہی سوچ ہوتی ہے ہماری کسی کو جب ہم اتنا بھرا پورا دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہوتی ہے. ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں کہ اتنا کچھ جو اس کو مل رہا ہے وہ اللہ کے عذاب کی بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. اتنا جو اس کو اللہ نے بھرپور کیا ہوا ہے تو وہ اللہ کی چھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اللہ اس کی رسی دراز کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اس آیت میں، آیت 44 میں عذاب کے بارے میں ہماری سوچ کا صحیح زاویہ متعین کیا جا رہا ہے. عذاب کے بارے میں ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے نا، اس کو درست کیا جا رہا ہے کہ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ بالکل ہی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، بالکل اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی، سراسر غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. اور عذاب کی پہلی قسط یہ ہوتی ہے کہ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ اپنی ساری نعمتیں ان پر کثرت سے نچھاور فرما دیتا ہے. جتنے زیادہ وہ نافرمان، جتنے زیادہ وہ سرکش ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ان کی دنیا رنگین ہوتی چلی جاتی. یہ سورہ انعام آیت نمبر 44 کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان پر جو اللہ کی اتنی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. ہم نے کہا نا کہ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی کہ جب لوگ بالکل ہی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، بالکل اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. اور عذاب کی پہلی قسط یہ ہوتی ہے
کہ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ اپنی ساری نعمتیں ان پر کثرت سے نچھاور فرما دیتا ہے. جتنے زیادہ وہ نافرمان اور سرکش ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ان کی دنیا رنگین ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ ان کو ان کی دنیا جو ہے نا عروج حاصل کرتی جاتی ہے. وہ اس دھوکے اور اس خام خیالی میں، اس ڈیلوژن میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لہذا کبھی اپنے گناہوں پر وہ استغفار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. لیکن دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور یہی بات یہاں ہمیں آیت نمبر 44 میں بتائی جا رہی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو نافرمانی اور سرکشی کے باوجود بھی نعمتوں کی فراوانی سے نواز رہا ہے جس کی کہ بندے کو طلب ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس کے حق میں استدراج ہے. ٹھیک ہے، استدراج یعنی رسی دراز ہونا. تو استدراج جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے ساتھ نعمتوں کا ملنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 44 جو ہے نا سورہ انعام کی یہ تلاوت فرمائی. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بدکار پر نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبت پڑنے والی ہے. تو اٹلی کے ایک شہر پومپائی جس کے نام ہے، اٹلی کا شہر ہے، اس کے کھنڈرات برآمد ہوئے. ساتھ ہی ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جہاں سے لاوا ابلا اور پورے شہر کو ڈھانپ لیا. جو جس حال میں جس برے کام میں ملوث تھا اسی حال میں ہزاروں برس بعد کھنڈرات کی کھدائی سے برآمد ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ انتہائی درجے کی برائی اور بے حیائی کا کلچر اپنائے ہوئے تھے وہاں کے لوگ. حدیث کا مفہوم آتا ہے جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے تو دو وصف ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، دو کوالٹیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. نمبر 1، ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی. ٹھیک ہے، یعنی ماڈریشن. امت وسط یاد ہے نا سورہ بقرہ میں ہم نے. پھر دوسری کوالٹی کیا ہے کہ عفت اور عصمت، یعنی باحیا اور اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ان میں خیانت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خیانت اور بد عملیوں کی باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں. لیکن یوں سمجھیے کہ جیسے ان کی زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے. یہ آیت 45 میں فرمائیں، وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، تو جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. تو قوم کی جڑ کاٹ دینا یہ کہہ رہتا ہے عذاب استیصال. عذاب استیصال کیا ہوتا ہے؟ جو جڑ سے اکھاڑ دینے والا عذاب ہوتا ہے نا، کہ جڑ کاٹ ڈالی جائے، ٹو روٹ آؤٹ. ٹو روٹ آؤٹ یعنی ایسا کوئی عذاب نہیں آیا ان پر کہ جیسے اوپر سے کٹائی چھٹائی کر دی گئی ہو اور باقی کچھ لوگ بچ گئے ہوں. ایسا نہیں تھا، جن سے کیا پھر جو باقی لوگ بچ گئے ان سے آگے نسل چلی اور پھر وہی قوم آگے پروان چڑھی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. قوم کی جڑ کاٹ دینے والا عذاب جو ہوتا ہے، جو عذاب استیصال جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جب قومیں بہت زیادہ گناہوں کی کثرت میں ملوث ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ ان پر جڑ سے کاٹ ڈالنے والا عذاب بھیجا کرتا ہے تاکہ یہ قوم نیست و نابود ہو جائے، ایکسٹنکٹ ہو جائے، نام و نشان بھی باقی نہ رہے اس قوم کا.
اور سوائے چند کھنڈرات کے کچھ باقی نہیں رہتا ہوں. گاٹ اٹ. عذاب استیصال کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب استیصال اس قوم پر آتا تھا کہ جس میں رسول بھیجے جاتے تھے. چونکہ اب تو رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نا، لہذا عذاب استیصال بھی لوگوں پر اب نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آخری آنے والا شخص بھی اس قوم کا ختم کر دیا گیا. یہ ہے عذاب استیصال، کیونکہ وہ ظالم تھے. اور کس پر ظلم کیا انہوں نے؟ کس پر ظلم کیا انہوں نے؟ اپنے آپ پر. خود اپنے آپ پر. یس، خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اگر ان کو باقی رکھا جاتا تو ان کی اخلاقی خرابیاں پھر دوسری قوموں میں منتقل ہو جاتی. مثال کے طور پر گندگی کا ڈھیر اگر کسی جگہ ہوتا ہے تو پھر جراثیم تو وہاں پھیلتے ہیں نا، اور صحت مند لوگ بھی پھر اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے گناہ گار قوموں کو جڑ سے کاٹ دینا یا ان کا مکمل صفایا کر دینا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے باقی انسانیت کے لیے، تاکہ باقی انسانیت کو ان گناہوں کے اثرات سے محفوظ کر لیا جائے. صحیح ہے. لہذا اسی لیے فرمایا ہے آخر میں آیت 45 میں کیا فرمایا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین. اور کل حمد اور تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی یہاں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مجرموں اور ظالموں پر جب کوئی عذاب اور مصیبت آئے تو پورے عالم کے لیے یہ ایک نعمت ہے جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے فرمائے نا الحمد للہ رب العالمین. آیت 46. کیونکہ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دے؟ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں. یہ جو آیت 46 ہے اس کو اگر آپ لنک کریں کفار اور مشرکین کے اس مطالبے سے کہ کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، ہے نا. تو اگر یہ آیت 46 کو ان کے جو کفار اور مشرکین کا جو مطالبہ تھا معجزے کا اسے لنک کریں کہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، تو بات ساری یہ ہے کہ اگر اللہ معجزہ دکھا بھی دے تو بھی ان کے دل تو اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں، تو معجزہ دیکھ کر بھی ان کو ایمان کی توفیق تو حاصل نہ ہوگی، ہے نا. تو اصل مانگنے کی چیز معجزہ نہیں ہے بلکہ توفیق ہے. توفیق مینس باطنی بصیرت، انسائٹ ویژن، ایمان کا نور، یہ مانگنے کی چیز ہے. تو اگر مانگنا ہے تو شک و شبے کے اندھیروں سے نجات مانگو، ظلم اور نفرت کے اندھیروں سے نجات مانگو، اور زندگی کے اندر ایمان کا نور تلاش کرو تاکہ اللہ کی جا بجا پھیلی نشانیاں تم کو نظر آئیں. اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اللہ کی آیات کم تو نہیں ہے. یہ قرآن، یہ خود قرآن کسی معجزے سے کم تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کسی معجزے سے کم تو نہیں ہے نا. تو جس کو ایمان لانا ہے تو وہ تو دنیا کے مظاہر دیکھ کر ایمان لے آئے گا، لیکن اس کے برعکس جو کوئی دنیا کی عظمت کے آگے سر جھکا چکا ہے، جس نے دنیا کو اپنا معبود بنا لیا، تو پھر تو وہ معجزے دیکھ کر بھی اور زیادہ دنیا ہی کا گرویدہ بن جائے گا. آیت 47. قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. تو کہ دیکھو تو اگر آئے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر یعنی اعلانیہ، تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا.
تو بغتتاً، بغتتاً کا مطلب اچانک، وداؤٹ اینی پرائر انفارمیشن، بلا اطلاع، بغیر اطلاع دیے، ہے نا. تو بغتتاً اچانک، یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم کی مثال. تو اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی. تو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب اچانک نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے وارننگ دے دیا کرتا تھا، تنبیہ کر دیا کرتا تھا. اللہ اپنی کتاب میں علامات بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو عذاب نازل ہوگا. لیکن چونکہ ان کے دلوں پر تو مہر ہے، تو ان کو تو نہ اللہ کا کلام سنائی دیتا ہے اور نہ ہی اللہ کی آیات نظر آتی ہیں. لہذا چونکہ انہوں نے کبھی وارننگ قبول ہی نہ کی، تو ان پر جو عذاب آیا وہ ان کے لیے اچانک ہی تھا نا، ایک دم سے آ گیا کہیں سے، جبکہ اچانک نہیں تھا. ان کو تو پہلے وارننگ دیتے دیتے رہے. اللہ نے بہت انتظامات کیے ان کو وارننگ دینے کے. وہ وارننگ لینے والے تو بنتے، سنتے تو صحیح، سمجھتے تو صحیح، دیکھتے تو صحیح. وہ تو گونگے بہرے اندھے بنے رہے. تو ان کے لیے تو پھر یہ اچانک ہی ہوا نا کہ ایک دم سے کہیں سے آ گیا، آل آف اے سڈن فرام نو ویئر. آیت 48. اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو، پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہو گئے. تو یہاں پر رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد بتایا جا رہا ہے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ معجزے دکھاتے پھریں، ٹھیک ہے. رسولوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نیک اعمال کی جزا بتانا اور گناہوں میں غرق رہنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا برا انجام بتا دیں. تو قرآن کا پیغام اور پچھلی کتابوں کا پیغام بھی بالکل صاف اور دو ٹوک ہوتا تھا. جیسے 2+2=4، ہے نا، اس میں کوئی دو باتیں تو نہیں ہیں. آگے فرمایا کہ جو ایمان لایا اور جس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو ان لوگوں پر نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ اپنی کوئی غم نہ ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ یعنی وہ جنت میں پرسکون رہیں گے. آیت 49. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو رسولوں کو نہ ماننے کا انجام بتایا جا رہا ہے. رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب کی نقد شکل تو دنیا ہی میں ان پر نازل ہو جاتی. وہ یہ کہ قومیں دنیاوی طور پر مشکلات اور پریشانیوں میں گر جاتی، یعنی گناہوں میں ملوث ہو جاتے، برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور یہی برائیاں، یہی گناہ، یہی جھوٹ انسان کو لے ڈوبتے ہیں. اور یہی برائیاں، یہی گناہ، یہی جھوٹ قوموں کو لے ڈوبتے ہیں، ہے نا. انفرادی سطح پر بھی یہی پازیٹیو ایجنٹس ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی یہی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے، لیکن کفار جو تھے وہ اپنے ہی مطالبے پر اڑے ہوئے تھے کہ معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کفار کے یہ مطالبہ رہنا چاہیے تاکہ یہ آیات آسانی سے سمجھ آ سکیں. ورنہ آپ سوچیں گے کہ ابھی تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا تھا اور ابھی کچھ اور بات شروع ہو گئی. کچھ اور بات شروع نہیں ہوئی. تو کفار تو کفار کو تو رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہ ان کو خوشخبریاں اچھی لگ رہی تھیں اور نہ ہی انذار کی پرواہ تھی. جو رسول خوشخبریاں دے رہے تھے وہ ان کو اپیل نہیں کرتی تھیں، جو وارننگ دے رہے تھے وہ اس پر کان نہیں دھر رہے تھے. وہ تو بس ضد پر اڑے تھے، ضد لگائے بیٹھے تھے
کہ بس معجزہ ہی دکھاؤ تو مانیں گے، ہے نا؟ آیت 50 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، میں اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ سارے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ کوئی بندہ چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو سارے خزانوں کا مالک نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے۔ تو جب سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو بتائیے پھر گنج بخش کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ گنج کہتے ہیں خزانے کو، تو خزانے بخشنے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کہ جس کے پاس کبھی نہیں نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا نا، جس کے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کیا دے گا؟ دے گا تو وہ جس کے پاس ان لمیٹڈ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان خزانوں کا مالک نہیں تو پھر وہ خزانے دینے والا یا خزانے بانٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی انسان کو داتا گنج بخش کہنا تو پھر اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے والی بات ہو گئی، ہے نا؟ جب رسول ہی گنج بخش نہ تھے تو پھر کسی امتی کا کیا سوال کہ وہ اس رتبے تک پہنچے؟ یہ بھی پتا چلا ہم کو کہ رسول عالم الغیب بھی نہیں ہوتے تھے، ہے نا؟ یہ تو فرمایا نا یہاں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، میں نہیں جانتا غیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ تو رسول عالم الغیب بھی نہیں ہوتے تھے، تبھی تو ان کی زبانی کہلوا دیا گیا نا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں انباء الغیب، غیب کی خبریں جتنی اللہ چاہتا اتنی انبیاء علیہ السلام کو پہنچا دی جاتی تھی، لیکن عالم الغیب تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ایک اور اعتراض جو یہ مشرکین کیا کرتے تھے وہ یہ کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو بازاروں میں گھومتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے؟ ہم جیسا ایک انسان کیسے اللہ کا رسول بن سکتا ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں نے یہ کب کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، ہے نا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تو نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس زمانے میں جو کفار نے اعتراض کیا آج وہی اعتراض لوگ دین والوں پر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کا دنیا سے کیا کام، ان کو تو دنیا سے الگ تھلگ ہی رہنا چاہیے، دنیا داری ان کو زیب نہیں دیتی، بازاروں میں گھومنا، ہوٹلوں میں کھانا، یہ تو دنیا داری ہے نا، دنیا دار لوگوں کا کام ہے، دینداروں کو تو یہ زیب نہیں دیتا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہمارے مسجد کے ہمارے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا دیکھ لیں تو ہم کتنے ہی اسکینڈلز بنا لیں، دیکھو ذرا یہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو بتاؤ مسجد کے امام اور پی سی میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح سے باتیں بنائی جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسجد کے امام اور پی سی میں کھانا دو متضاد چیزیں ہیں، دو متضاد باتیں، یا مسجد کے امام پر حرام ہے کہ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھائے، کیسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں کھا سکتا ہے۔ بڑی دیندار بنتی ہیں لیکن مال میں گھوم رہی تھیں، کہنے کو تو درس و تدریس میں آگے آگے ہیں اور دیکھا میں نے کل کہ نئی گاڑی میں گھوم رہی تھی،
تو مطلب ہم سے ہضم نہیں ہوتا کہ اگر دین اور دنیا کی دولت ایک جگہ جمع نظر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، یا تو دین یا تو دنیا، دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. تو آگے ہم مختلف رسولوں کے قصے پڑھیں گے جن میں رسول پیسے والے بھی ہوتے تھے، بادشاہ بھی ہوتے تھے، اور ایسے بھی تھے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جیسے کہ بالکل بھی دولت نہ تھی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام تھے نا، رسول تھے لیکن بادشاہ تھے، ہے نا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی دولت اور دینی دولت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی یہ لازم اور ملزوم ہے کہ کوئی کہے کہ ہم صرف اسی کو رسول مانیں گے کہ جس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں گے، کہ جو دنیاوی طور پر کامیاب ہوگا اسی کو ہم رسول مانیں گے. یہ بھی نہیں ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. ایک دنیا کی ضرورت ہے اور ایک آخرت کی ضرورت ہے. انسان ہونے کے ناطے رسول بھی دنیاوی کام کیا کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے پیدا ہوتے تھے. جن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ تگ و دو کیا کرتے تھے. تو پھر ان کے بارے میں سوچنا کہ وہ فرشتوں جیسے ہوں گے، یہ تو سراسر زیادتی ہے. اگر بالفرض رسول فرشتے بن جاتے تو پھر وہ دنیاوی کاموں میں رہنمائی کیسے کرتے، کیسے ہمیں بتاتے کہ کاروبار کیسے کرو، کھانا کیسے کھاؤ، رشتہ داری کیسے نبھاؤ. تو رسول تو عملی نمونہ بن کر آتے ہیں نا. کفار تو چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ رسول بن کر آ جائے تاکہ پھر وہ عذر پیش کر سکیں کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو ہم انسان کیسے رول ماڈل بنا سکتے ہیں. اس لیے انسانوں نے چاہا کہ رسولوں کو مافوق الفطرت کوئی چیز بنا دیا جائے، other than normal، تاکہ ان کے نقش قدم پر عمل نہ کرنا پڑے. سمجھیں، یہ بھی ایک اسکیپ روٹ، ایک وے آؤٹ کے طور پر انہوں نے ڈھونڈا کہ رسول انسان نہیں ہو سکتے، رسول فرشتہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اگر فرشتہ اتارتے تو وہ کہتے کہ ہم انسان اور رسول فرشتہ، ہم کیسے اس کی بات مانیں، ہم کیسے اس پر عمل کریں، ہے نا. اصل گھبراہٹ تب ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دیندار انسان کو دین اور دنیا دونوں نبھاتے دیکھتے ہیں. اصل مسئلہ تب ہوتا ہے، اصل ریسٹلیسنس، گھبراہٹ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی دیندار انسان دین اور دنیا دونوں میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دونوں کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو وہ ایک قابل عمل نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے نا، کہ جب میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. تو اس سے لوگ گھبرا کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے دیندار ہیں، دنیاوی کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وحی الہی کی پیروی میں کرتا ہوں. وحی الہی کی پیروی میں رہتے ہوئے جو کھانا چاہو کھا لو، وحی الہی کی پیروی کرتے ہوئے جہاں جانا چاہو جاؤ، جو کاروبار کرنا چاہو کر لو، جیسا لباس پہننا چاہو پہن لو، بس وحی کے دائرے سے باہر نہ نکلو، شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو. تو یہ کوئی بھاری تقاضا تو نہیں ہے، یا ہے؟ اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے فرشتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہر عام انسان کی شریعت کے دائرے، ہر عام انسان جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو بخوبی پورا کر سکتا ہے. اور نہ صرف ضروریات بلکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں تو خواہشات کو پورا کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت بڑا وسیع دائرہ بنا رکھا ہے. لیکن جس شخص کو بیجا ضروریات نے اندھا کر دیا ہو
تو پھر اس کو تو شریعت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے تو پوچھا گیا کہ بتاؤ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون؟ جس کو شریعت کی باؤنڈری نظر نہیں آتی۔ آنکھوں والا کون؟ جس کو شریعت کی حد نظر آتی ہے۔ یس آئی کین ناٹ گو بیونڈ دس لمٹ۔ یہاں پھر روح کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک روح اندھی ہے اور دوسری دیکھتی، سنتی، محسوس کرتی ہے، سمجھتی ہے، زندہ ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذرا غور و فکر تو کر کے دیکھو۔ پھر ایک دوسری ایکسپلینیشن جو ہے، یہ جو ہے نا آیت نمبر 50 کا جو یہ حصہ ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، اس کی ایک دوسری ایکسپلینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو، تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر، لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا فرق ہے، یعنی میں دیکھنے والا اور تم نہ دیکھنے والے، ٹھیک ہے؟ اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں، یہ نہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو مشاہدہ کیا ہے جن کی میں تم کو جن کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں تم کو، جس کی میں تعلیم دے رہا ہوں، اور تم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، تو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ہے نا؟ اعمیٰ کون؟ عام انسان، اور بصیر کون؟ رسول، دیکھنے والا۔ صحیح؟ آیت 51۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ تو اوپر جو پہلے جو ہم نے آیت کی، آیت 50 اس میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ میں تو خود اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس پہنچی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف سے میرے پاس نازل کی گئی ہے۔ پھر آگے اس ہدایت کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو رسولوں کے مخاطب ہوتے تھے وہ 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور آج بھی وحی کے مخاطب 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، صحیح غلط کا فرق ان میں موجود ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، یہ خوف اور ڈر ان کو ہدایت پر لے آتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی مبارک ڈر ہوتا ہے، یہ خوف جو ہے بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قسم ہوتی ہے لوگوں کی جو وحی کے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کہ شک ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہوں اور یہ صحیح بات کہہ رہے ہوں، انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مے بی ہم ہی غلط ہوں، شاید وی آر رانگ، ہو سکتا ہے کہ ہم اگر رسول کی بات
نہ مانے تو ہم نقصان کا شکار ہو جائیں. تو یہ جو سوچ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے نا ان کے اندر، یہ سوچ بھی بڑی مبارک ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. ان کے اندر خوف ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کا. ٹھیک ہے. تیسری طرح کے لوگ کون سے ہوتے ہیں وہی کے مخاطب؟ یہ پکے کٹر منکر حق لوگ ہوتے ہیں. یہ بے خوف ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے آری، ٹوٹلی فیئرلیس. ان کے دل خوف الہی سے خالی ہوتے ہیں. یہ انتہائی درجے کے خود پسند لوگ ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. You mean to say I am wrong? Never. I can't be wrong. I can never be wrong. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بے خوف دل بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے. ایسی زمین کے اندر کبھی حق کا بیج جڑ نہیں پکڑ سکتا. اس کے برعکس اللہ کا خوف انسان کے دل کی زمین کو زرخیز اور فرٹائل بنا دیتا ہے، اور پھر اس میں تقوی کا بیج جو ہے نا وہ جڑ پکڑ لیتا ہے. جتنا زیادہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. انورسلی پروپورشنل ہے. تو اسی بات کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے ان کو خبردار کر دیجئے، کیونکہ یہی خوف آخرت میں فلاح اور نجات کا سبب بنے گا. آیت 52. اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد کرتے ہیں. ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور تمام مبلغین کو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت کا مزاج کیا ہے. اسلام کی دعوت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اسلام کی دعوت کس کس کے لیے ہے یہ بتایا جا رہا ہے. جب کوئی مبلغ سمجھتے ہیں نا، تبلیغ کرنے والا، دین کا پیغام آگے پہنچانے والا، جب کوئی مبلغ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے تو وہ لوگوں کو اسلام کا کیا تاثر یا کیا امپریشن یا کیا پرسپشن دے، کیا بتائے کہ دین کس کے لیے نازل کیا گیا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے بارے میں یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم تو بہت ایلیٹ ہیں، ہم بہت اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ صرف معاشرے کے ایلیٹ یا خاص یا اعلیٰ طبقے کو ہی اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، اپنا ہدف، اپنا مخاطب بناتا ہے. صرف انہی سے میل جول رکھتا ہے، ان سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کمزور ہوتا ہے نا، اس کی الگ سے کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی، تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باعزت اور معزز کہلوانے کے لیے ایسے ہی لوگوں کے درمیان رہے جو خود اعلیٰ اور معزز ہیں. تو بے ساکھی کے محتاج ہوتے ہیں، اور بے ساکھی کے طور پر اعلیٰ اور خاص لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ خود وہ بھی اعلیٰ اور ایلیٹ کلاس میں شامل ہو سکیں، ایرسٹوکریٹ سمجھے جائیں. تو اسلام اور قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کرچز کی یا بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن کو یا اسلام کو. قرآن کی ہرگز یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ منوانے کے لیے معاشرے کے اعلیٰ طبقے کا محتاج ہو، اور صرف انہی کو مخاطب کرے کہ صرف تم ہی قرآن کی محفل میں آیا کرو، ورنہ کہیں اگر کوئی چھوٹا آدمی یا کوئی عام آدمی آیا تو لوگوں پر کیا تاثر پڑے گا کہ یہ تو کوئی ہلکی کتاب ہے. قرآن کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا. تو قرآن
یا اسلام، دونوں کو قطعاً ایسی کوئی فکر لاحق نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو خود معیار ہے نا ایک، یا اسلام تو خود معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک ترازو ہے، یہ بتائے گا کہ کون اعلیٰ اور کون ادنا اور گھٹیا ہے۔ یعنی جو قرآن سے جڑ گیا تو وہ اعلیٰ اور افضل ہو گیا، یا جو اسلام سے جڑ گیا وہ اعلیٰ اور افضل ہو گیا، اور جو ان سے الگ رہ گیا وہ معمولی ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ ویری آرڈینری۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا، جو اسلام سے جڑ گیا، وہ ایکسٹرا آرڈینری، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فرق صاف ظاہر ہے، یا آزمائش شرط ہے۔ چونکہ قرآن خود سٹینڈرڈ ہے، یا اسلام خود سٹینڈرڈ ہے، لہذا ان کے ساتھ کوئی انسیکیورٹیز، کوئی محتاجی نہیں کہ صرف اعلیٰ اور پیسے والے لوگ ہی اس کو تھامیں گے تو یہ اعلیٰ کتاب یا اعلیٰ دین مانا جائے گا۔ قرآن تو خود حق ہے، اسلام تو خود ایک بیج آف آنر ہے، ایک کرائٹیریا ہے۔ جو کوئی معاشرے میں اپنا اعلیٰ مقام بنانا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ آگے بڑھ کر قرآن اور اسلام سے جڑ جائے، ایز سمپل۔ تو پیسہ دولت کا ہونا معیار نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں تو سب سے بڑا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے، خدا خوفی میں سب سے بڑھ کر ہے نا۔ قرآن کو، اسلام کو کوئی زینت کی، کوئی سجاوٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی آئے اور اس کی رونق میں اضافہ کرے، بلکہ یہ تو خود زینت اور سجاوٹ ہے۔ جو اپنا رشتہ، جو اپنا تعلق اسلام سے، قرآن سے مضبوط کر لے تو وہ پھر خود سج جاتا ہے، خود سنور جاتا ہے، اس کی زندگی میں رونق شامل ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کی یہ زینت اس کی عام دعوت ہے، اس کا اوپن آفر ہے، جو چاہے آ کر سن لے، جو چاہتا ہے قرآن کو سن لے آ کر۔ لیکن لوگوں کے اندر چونکہ یہ پرسیپشن، یہ تاثر پایا جاتا تھا، ان کی اپنی تنگ نظری اور تعصب اور نیرو مائنڈڈنس کی وجہ سے، تو مکے کے سردار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی تعلیم اور دین اسلام یہ کیسا دین ہے کہ اس کو سننے کے لیے معاشرے کا غریب طبقہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں جو کہ کائنات کا بادشاہ ہے، تو یہ کائنات کے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ دنیا میں تو کسی بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد اعلیٰ قسم کے لوگ جمع کر کے رکھتا ہے، انہی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ تو پھر یہ رسول، یہ کائنات کے بادشاہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ارد گرد تو غریب لوگ کیوں جمع رہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کون تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام، خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار تھے۔ ایکسکیوز می ٹیچر، جی ایکسکیوز می ٹیچر، جو دوسرے لوہار صاحب تھے ان کا نام کیا بتایا؟ وہ نہیں سمجھ آیا لوہار خباب، خباب خاص کیا، خباب، نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہاں نہیں کیا خو، ہو ہاں کے بعد آتا ہے خو، خباب ابن عرط۔ رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہمیں فرسٹ ٹائم نام تو سورہ نام آیت نمبر 52 کی ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا اعلیٰ معیار قائم کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پھر اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہی ایلیٹ طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایلیٹ سمجھا جائے۔ لیکن قرآن اور اسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن اور اسلام
کسی کی توجہ کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آن دا کانٹری جو قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، جو اسلام سے وابستہ ہو گیا اس کو ایک بیج آف آنر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو کفار مکہ جو تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نمائندہ جو کہ کائنات کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کا یہ نمائندہ ہے، تو اس کے ارد گرد اتنے عام اور معمولی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ اور وہ کون عام اور معمولی لوگ ہوتے تھے؟ بلال حبشی جو ہم بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، پھر خباب ابن عرت ایک لوہار۔ تو ان کی سوچ، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس غریب غربا قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا قرآن اور اسلام نعوذ باللہ یہ تو ہے ہی گھٹیا، یہ ہم جیسے اعلیٰ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اس لیے مکے کے سردار ناک چڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم آپ کی محفل میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے آس پاس گھٹیا اور معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اسٹیٹس کانشیس ہوتے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے اس بھیڑ کو صاف کیجئے اپنے پاس سے، ان غلاموں کو اپنے پاس سے ہٹائیے، پھر ہم جو ہے نا آ کر آپ کی بات سنیں گے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ آیت نمبر 52 کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ اس آیت کے توسط سے ہر مبلغ کو، ٹھیک ہے، ہر تبلیغ کرنے والوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کا کام شروع کرے تو اس آیت میں، یہ سورہ انعام آیت نمبر 52، اس میں بیان کردہ اصولوں، پرنسپلز، احکامات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو قرآن سے وابستہ ہوگا، جو اسلام سے وابستہ ہوگا، اس کے نصیب کھل جائیں گے، اس کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہوگی۔ دیٹ از اٹ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا آیت 53، اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ تو بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور دل لبھانے والی آیات ہیں۔ ہم کو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر داخلہ محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو یا اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے تو وہاں پر بورڈ لگا دیا جائے کہ آیاز اینڈ ڈرائیورز آر ناٹ الاؤڈ ان سائڈ۔ آپ نے دیکھا یہ بورڈ کہیں لگے ہوئے؟ ڈرائیورز اینڈ میڈز آر ناٹ الاؤڈ ان سائڈ، لکھا ہوتا ہے کہیں پہ؟ یہ کلبز وغیرہ میں نہیں لکھا ہوتا؟ ریسٹرکٹڈ ایڈمیشن جی ٹیچر، کلب میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اسلام تو اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو وہاں کہیں آپ کو یہ بورڈ نہیں نظر آئے گا کہ ماسی اور ڈرائیور اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سب آ جاؤ، all can come, all are invited۔ کیونکہ اللہ تو دل کی دولت دیکھتا ہے نا، اللہ تو ایمان کی دولت دیکھتا ہے، اللہ دل کا نور دیکھتا ہے، کون قلب سلیم لے کر آیا ہے۔
अल्लाह को गोरी रंगत, अच्छे कपड़ों, उम्दा घरों, नफीस बेहतरीन सजावट, लंबी चौड़ी गाड़ियों से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की कोई हकीकत ही नहीं है। दुनिया में तो लोगों की नज़र इंसान की जेब पर होती है ना, जबकि अल्लाह की नज़र इंसान के दिल पर होती है। हदीस का मफहूम है, बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता कि कौन कितना हसीन और जमील है, कौन कितना करोड़पति है या अरबपति है। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, अल्लाह तो सिर्फ तुम्हारे दिलों और आमालों को देखता है। अल्लाह देखता है कि क्या दिल में नरमी है, आजिज़ी है, खुदा खौफी है, हिदायत की तड़प है, अल्लाह की रजामंदी की फिक्र है, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर रहे हो। अगर किसी के दिल में ये सिफात हैं तो फिर तो वो अल्लाह की नज़र में बहुत पसंदीदा है। अल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, अल्लाह ऐसे मोमिनों का दोस्त है। दुनिया परस्त लोग सिर्फ लोगों की कमाई पर ही नजर रखते हैं ना, भले चाहे जायज हो या नाजायज। इंसानों की नजरें तो बस लोगों के घरों और लिबासों में ही अटक कर रह जाती हैं। ऐसा ही होता है। जबकि इंसान की असलियत, जो उसका असल जौहर है, वो मुख्तलिफ विनियर या लेयर्स में दब जाता है। तो इंसान की असलियत क्या है? इंसान का असल जौहर है क्या? उसका अखलाक, उसका ईमान, उसका किरदार, उसका अमल। ये इंसान की असल है, ये इंसान की असलियत है। लोगों की अक्सरियत लोगों के आला अखलाक से कम और आला घरों से ज्यादा मुतासर होते हैं। लोगों के ईमान से इतना मुतासर नहीं होते जितना कि उनके लिबास से मुतासर होते हैं। उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। उन इंसान की असलियत तक तो उनकी नजर ही नहीं पहुंचती कि क्या है उसमें इंसानियत का जौहर है, कि क्या उसका किरदार है, या ये शख्स बंदगी के जेवर से आरास्ता है भी या नहीं। लोगों को बस रैपिंग से प्यार होता है ना। जो जाहिरी खौल चढ़े हुए होते हैं ना, वो कितने खूबसूरत हैं, बस उन्हीं में ही, उन्हीं के ही गर्विदा होकर रह जाते हैं और उसी की फिक्र में लग जाते हैं। असल चीज की तरफ नजर जाती ही नहीं। तब कुफार कुरैश के सरदारों का ये मुतालबा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द से इन छोटे लोगों को हटाए। और छोटे लोग कौन? जैसे भी हमने कहा था ना कि बिलाल हबशी, खब्बाब इब्न अर्त, अम्मार बिन यासिर, अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो फिर हम उन तो फिर हम उनकी बातें सुनेंगे। अब जिनको ये सरदार हकीर पत्थर समझ रहे थे, बिलाल, खब्बाब, अम्मार, अब्दुल्ला बिन मसूद, इनको ये सरदार जो थे ये हकीर पत्थर समझ रहे थे ना, कि इनको ठोकर मार कर दूर फेंक दिया जाए। ये सब तो अल्लाह की नजर में अनमोल हीरे थे। बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत कौल मौजूद है। वो कहते हैं कि जिस पत्थर को हकीर समझ कर ठुकरा दिया गया था, उसी पर दीन की बुनियाद रखी गई। तो इन अनमोल हीरों के एवज
تو ان انمول ہیروں کے عوض اللہ تعالیٰ کیوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا کہ ان برٹل شیلو ہولو شیشے جیسے لوگوں کو اپنے قریب کر لو، ہے نا، خالی پیلی ان کے نخرے اٹھانے کے لیے؟ اگر جو یہ غریب لوگ، یہ جو صحابہ تھے، اگر ان کا اصل گھر، ان کا جو اصل سٹیٹس، ان کو جو آخرت میں ٹھکانا انجام ان سرداروں کو دکھا دیا جاتا تو ان کے اپنے گھر محلات جو ہے نا وہ پھیکے پڑ جاتے جنت کے محلوں اور جنت کے لباسوں کے سامنے، ہے نا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو صبح و شام اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے محبت نہ کرے؟ اب جو لوگ تکبر اور خود پرستی کا شکار ہیں تو وہ خود اپنے ایمان نہ لانے کے ذمہ دار ہیں۔ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کبھی قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، ہے نا، جس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے وہ کبھی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اسٹیٹس کانشیس ہو کر بھی کبھی قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، کہ جس کو اپنے بڑے ہی اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا احساس ہو کہ میں اوروں سے الگ ہوں، I am something different from others، یہ فیلنگ ہو اگر، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کو رکھ کر دیکھیں کہ ایک محفل، ایک مجلس میں جس میں امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ جب سب ایک ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوں تو پتہ ہی نہ چلے کہ کون جو ہے وہ 5,000 گز کی کوٹھی میں رہتا ہے اور کون جو ہے وہ 4 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اور کون ہے جو جھگی میں رہتا ہے، کون گاڑی میں آ رہا ہے، کون رکشے میں آ رہا ہے، کون بس میں بیٹھ کر آ رہا ہے، فرق پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ اب جو نہا دھو کر ڈیوڈرنٹ لگا کر ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوگا تو اس کے پاس سے پسینے کی وہ بو نہ آئے گی جو کہ ایک شخص گھر سے نہا دھو کر پیدل چل کر بس سٹاپ پہنچا، پھر بس میں دھکے کھا کر منزل تک پہنچا، پھر بس سٹاپ پر اتر کر گرمی اور دھوپ میں چل کر اصل مقام تک پہنچا ہوگا۔ جو پسینے کی اسمیل اس کے پاس سے آئے گی وہ تو اس کے پاس نہیں ہوگی نا جو اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر آیا۔ اب وہاں پر پیسے والے ان کو دیکھ کر منہ بسورنے لگیں، ناک بھویں چڑھانے لگیں، تو یہ زیادتی ہوگی کہ پیسے والے لوگ چاہیں کہ ہمارے لیے الگ سیٹنگ ارینجمنٹ ہو اور خاص برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان سرداروں جو سرداران قریش ہے نا، حضرت عمر نے کہا کہ ان سرداران قریش کی بات مان لیجئے اور اپنی محفل خالی کر کے صرف ان لوگوں کو ہی مدعو کر لیجئے تاکہ کہیں اسی بہانے سے حق کی بات سن تو لیں گے۔ اب یہ ان کا خلوص تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ سردار جو ہے ہدایت پا جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ قرآن کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے عاجزی لازمی عنصر ہے۔ اللہ ہیڈ کاؤنٹ پر نہیں جاتا کیونکہ وہ تو خود الکبیر المتکبر ہے، تو پھر کوئی انسان اللہ کے سامنے کیا بڑائی جتا سکتا ہے بتائیں؟ کسی کے گھٹیا سمجھنے سے کوئی گھٹیا ہو تو نہیں جاتا، جو کسی دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے اصل میں تو وہ خود گھٹیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر ان کفار قریش کا انداز دیکھیے کہ وہ کہتے تھے کہ تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے، مطلب حقارت سے کہنا، اور کیا ان کے ایکسپریشنز اور مطلب چہرے کے تاثرات ہوتے تھے، فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہوں گے تکبر بھرے، یہ کہتے ہوئے کہ اچھا تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں پہچانتا؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ ناشکروں کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔
اللہ تو شکر گزار دل دیکھ کر ایمان کی دولت بانٹتا ہے، لہذا جو کوئی چاہے ہدایت حاصل کرنا تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ تکبر اور ایٹیٹیوڈ پرابلم، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ مطلب دراصل اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، اب اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ فار ایگزامپل، کسی کو خاندان میں محبت ملی، کسی کو خاندان میں عزت ملی، کسی کی تعریف ہوئی، ماں باپ نے اعلیٰ سمجھا، شوہر نے بہت تعریف کی، تو انسان اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میں ہوں ہی بڑی اعلیٰ۔ پھر وہ جو نخرے والا انداز اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہی نخرے والا انداز وہ قرآن کے ساتھ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو گھروں میں کوئی کتنا بھی لاڈلا اور نخرے والا کیوں نہ ہو، قرآن کی مجلس میں کوئی لاڈلا نہیں ہوتا۔ سب کو صبر، برداشت اور عاجزی کے ساتھ قرآن سننا پڑتا ہے اگر اس سے ہدایت چاہیے تو۔ آیت 54۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، اصلاح رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ فرمایا یہ کہ جب ایمان والے آئیں تو ان پر سلامتی بھیجو، ہے نا؟ کیا کہا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ جب ایمان والے آئیں تو ان پر سلامتی بھیجو، کیا کہو ان کو؟ موسٹ ویلکم۔ کتنا پیارا انداز ہے نا، کیونکہ عزت اور شرف کا باعث تو ایمان ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمام جہانوں کو بادشاہ مومنوں پر سلام بھیج رہا ہے۔ فَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ مومنوں پر سلام بھیج رہا ہے، الحمدللہ۔ تو حقیقتاً سلامت لوگ ہی ایمان قبول کر سکتے ہیں، کہ جن کے پاس سلامت دل ہو، سلامت عقل ہو، جن کی انا کا مسئلہ نہ ہو، اور جو جھک جانے میں اور عاجزی اختیار کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے ہوں۔ جو فرما برداری کرنے آتا ہے، جو سمجھنے آتا ہے، صرف وہی قرآن سیکھ سکتا ہے، لیکن جو خود فرما برداری کروانے آتا ہے، یعنی جو قرآن کو سمجھانے آتا ہے، وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ تو حکم دینے والے بن کر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ حکم ماننے کی عادت نہ ہو۔ مشورہ آپ دے سکتے ہیں لیکن حکم تو قرآن دے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی رحمت شرطیہ مل سکتی ہے، کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، اگر اللہ کی آیات پر ایمان لائے تو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو اپنے سارے بندوں پر رحم فرمائے گا تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، تو کیا دونوں پر اللہ یکساں طور پر مہربان ہوگا؟ نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے سارے بچوں سے رحمت و شفقت کا معاملہ کرتی ہے، تو تشبیہ دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بالکل اللہ کو ماں کی طرح اور بندوں کو اولاد کے برابر سمجھ لیا تو یقیناً پھر ہم غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے۔
لیکن عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے سب بندوں پر رحم فرمائے۔ یاد رکھیں ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہم انسان اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے، ہاں لیکن اللہ خود اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کر لیتا ہے، جیسے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے۔ کوئی اگر اللہ کا کلام سننے میں ایٹیٹیوڈ شو کرے، نخرے کرے اور ناز برداریاں اٹھوائے، پھر بھی اللہ اس پر رحم فرمائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خود سلامتی چاہتے ہیں انہی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور انہی کے لیے آگے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ یعنی نہ سمجھ ہوتے ہوئے یا جلد بازی میں یا جذباتی یا غلط فہمی، یہاں جہالت کا لفظ جو ہے نا وہ عالم اور جاہل کے طور پر نہیں آیا، بلکہ ایموشنل ہونے کے معنی میں آ رہا ہے، جذباتی ہونے کے معاملے میں آ رہا ہے۔ غلطی کر کے مان لینا یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسانیت کا مقام، جبکہ غلطی کر کے اکڑ جانا یا مزید اس پر جم جانا، دلائل دے کر ثابت کرنا، جسٹیفائی کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ چوری پھر سینہ زوری، جسٹیفائی کرنا کہ میں غلط نہیں ہوں، یہ ابلیسیت کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان نے یہی کیا تھا نا کہ جسٹیفائی کیا، تو غلطی کی اعتراف کر لیتا ہے نا، نہیں اس نے جسٹیفائی کیا، اس کو اکڑ گیا کہ نو آئی ایم ناٹ رانگ، اٹس آل بیکاز آف یو اللہ، تو مزید اس پر جم جانا یہ ابلیسیت کا مقام ہے۔ تو جن میں انسانیت ہوتی ہے وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر توبہ کر کے رو دو کر بیٹھے نہیں رہتے کہ چلو آج کا گناہ تو معاف ہوا، اب دوسرے دن ایک اور گناہ کر لوں تو پھر وہ بھی اسی طرح رو دو کر معاف کر لوں گی، نہیں، یہ رویہ نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کرنے کے بعد وہ اصلاح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دوبارہ اپنے اوپر حتی الامکان ایز مچ ایز اٹ از پاسبل وہ اپنے اوپر جہالت طاری نہیں ہونے دیتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسی صورتحال ہوئی پیش آئی تو پھر میں جہالت کا مظاہرہ نہیں کروں گی، تو اپنے آپ کو ایسی جگہوں اور صورتحال سے دور رکھتے ہیں کہ جہاں گناہ ہونے کے امکان موجود ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ اللہ کو راضی کرتے رہیں، پھر کبھی کبھار ان سے گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے، وہ فوراً جیسے ان کو احساس ہوتا ہے تو اللہ سے رجوع کریں، پھر وہ ضرور اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ لیکن اللہ کی شان غفاری، شان رحیمی وہ عادی مجرموں کے لیے نہیں ہے، ہارڈ لائن کرمنلز کے لیے نہیں ہوتی، جو کہ بے دھڑک گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ کیسے نہیں ہمیں معاف کرے گا، ہمیں توبہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی توبہ اور اصلاح کی ہمیں فرصت ہی کہاں ہے، یہ ان کی سراسر غلط فہمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا تصور پایا جاتا ہے کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، یعنی جو دیندار ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کو تو اللہ نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ان مولویوں کو تو اللہ نہیں بخشے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم دیندار لوگوں کے بارے میں انتہائی شدید رویہ، اپنی انتہائی ریجڈ یا سختی والا مزاج رکھتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اگر غصہ آ گیا اور منہ سے غلط بات نکل گئی، غلط کام ہو گیا، لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا، تو پھر وہ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اسے اچھالتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، دیکھو فلاں کتنی دیندار بنتی ہے، اصل میں تو ان کے لچھن اور کرتوت تو یہ ہیں۔ دوسری طرف معاشرے میں جو عادی گناہ گار ہیں، ہے نا، ان کی طرف ہم بہت نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت لینینسی شو کرتے ہیں ہم، اور ہمارے بس چلے تو ہم انہیں بھی بخشوا کر جنت میں ہی پہنچا دیں۔ ہم کہتے ہیں بیچاری اتنی معصوم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سر کو کور کرنا ہوتا ہے،
हाउ स्वीट। बेचारी जल्दी में निकल गई होंगी ना, तभी तो शिफॉन की कमीज के नीचे शमीज पहनना भूल गई। कुरान हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त करता है। तो अल्लाह को ये जानबूझकर गुनाह करने वाले पसंद नहीं है, डिफाइंस में गुनाह करने वाले पसंद नहीं है। अल्लाह का गजब भड़कता है इस बात पर कि बाई चॉइस गुनाहों से भरा हुआ लाइफस्टाइल अपनाओ और फिर उसकी तारीफ, उसकी जो है ना तारीफें करते फिरो, उसको अप्रिशिएट करते फिरो। आयत 55। और इसी तरह हम आयत की तफसील करते हैं ताकि मुजरिमीन का तरीका जाहिर हो जाए। तो यहाँ पर जो आयत 55 में मुजरिमीन का लफ्ज आया है ना, तो उससे दुनिया के क्रिमिनल्स या गुनाहगार, दुनिया के जो क्रिमिनल्स हैं वो मुराद नहीं है। दुनिया में तो हमने दो टर्म्स बना ली है ना, एक है गुनाहगार सिनर और दूसरा है क्रिमिनल्स यानी मुजरिम। गुनाहगार कौन या सिनर कौन है? जो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की जद में आ जाता है। और मुजरिम या क्रिमिनल कौन है? वो जो कि दुनिया के बनाए हुए कवानीन की जद में आ जाए। ठीक है। तो क्रिमिनल तो कोई बनना नहीं चाहता और गुनाहगार लफ्ज पर हंसते हैं कि ये कैसा, ये क्या चीज है, ये तो कोई आउटडेटेड या कोई आउटमोडेड लफ्ज लगता है। ये बड़े तंजिया अंदाज में कहते हैं कि हाँ भाई हम तो बड़े गुनाहगार हैं। तो ये जो हम बहुत ही कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड के तौर पर या तंजिया अंदाज में कहते हैं ना, एक्चुअली वी मीन कि नहीं हमसे बढ़कर तो पारसा है कोई नहीं, और हम कहते हैं कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं। तो याद रखें फिर इस बात को तो अल्लाह ताला उनकी गवाही के तौर पर लिख लेगा कि ये उनका कन्फेशन है, इकरार है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। तो उससे बढ़कर कन्फेशन और क्या हो सकता है, क्योंकि हर चीज तो करामन कातिबैन लिख रहा है ना, जो लफ्ज मुंह से निकलता है वो लिखा जाता है ना। तो ये फिर आपके कन्फेशन के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कभी भूल कर भी इंसान ऐसी बात ना करे कि कोई ऐसी चीज मुंह से निकाले। तो अल्लाह की नज़र में मुजरिम वो है जो कि गुनाहगार है, जो कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून तोड़ता है, भले चाहे दुनिया की किसी अदालत में वो कसूरवार ना ठहराया गया हो। लेकिन मालिकुल मुल्क की अदालत वो तो एक रोज लगनी है, क़यामत के दिन तो आना है। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए कौन कौन से कानून तोड़े थे। अल्लाह की नज़र में मुजरिम वो है जो कि जहालत में डूबा रहना ही पसंद करे, जहालत को ही खूबी समझे, अच्छाई समझे, न तौबा करें न इस्लाह करें, जानबूझकर गुनाह करते फिरें। वो कहें कि अल्लाह कैसे नहीं बख्शेगा, आखिरकार अल्लाह के बंदे हैं, उसके आखिरी नबी की उम्मती हैं, तो कैसे नहीं बख्शेगा। तो गोया वो अल्लाह की मग़फ़िरत को अल्लाह का फजल समझ कर नहीं मांगते, बल्कि अपना हक समझ कर दावा करते हैं। तो खुद ही खुद अल्लाह पर लाजिम कर लिया कि वो ज़रूर बख्शेगा, और अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि मैं तो हूँ ही खता का पुतला, तो मुझसे तो गलती और गुनाह सरज़द होते ही रहेंगे। तो ऐसे लोग ही मुजरिम हैं फिर। ठीक है। आयत 56। आप कह दीजिए कि मुझको इससे ममानत की गई है कि उनकी इबादत करूं जिनकी तुम लोग अल्लाह ताला को छोड़ के इबादत करते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ख्यालात का इत्तबा ना करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊंगा और राह पर चलने वालों में ना रहूंगा। अब ये अंदाज भी बहुत खूबसूरत है तबलीग करने का और लोगों को जिद की नफ्सियात से बाहर निकालने का, ये कहकर कि देखो मैं तुम्हें नहीं मना कर रहा, बल्कि मैं तो खुद मना किया गया हूँ, और ये कलाम मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। मजीद ये कि मैं खुद हुक्म देने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद किसी के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मैं तो खुद गुलाम हूँ, फॉलोअर हूँ।
میں تو خود کسی کی اطاعت کر رہا ہوں، مطیع ہوں، لہذا مجھے جس کام سے روکا گیا ہے اس کام سے میں تم کو روک رہا ہوں۔ تو اس منع کرنے کو میری بات یا میرا حکم نہ سمجھنا، بلکہ میں تو یہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ایسا انداز تبلیغ میں اس لیے مفید ہوتا ہے کیونکہ پھر انا کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کلیش آف ایگوز نہیں ہوتا۔ اگر ایک طرف انسان کی بات ہے اور دوسری طرف بھی انسان کی بات ہے تو پھر تو انسان اور انسان برابر ہوتے ہیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، کیونکہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا دیا گیا کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو خود ہی اس بات کا حکم دیا گیا ہوں۔ تو یہاں پر ایک انسان کی نہیں بلکہ انسان کے بنانے والے خالق کی بات بطور تبلیغ پیش کی جا رہی ہے، تاکہ انا کا ٹکراؤ نہ ہو، کلیش آف ایگو نہ ہو۔ جب انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے تو معاشرے کی طرف سے تو بہت پریشر اس پر ڈالا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سب، مین از اے سوشل اینیمل، یس، ہم لوگوں سے، سوسائٹی سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہم فطرتاً یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ فطری طور پر انسان نہیں چاہتا کہ مجھے ناپسند کیا جائے، یا مجھے رد کیا جائے، یا مجھے ریجیکٹ کیا جائے، یا اگنور کیا جائے، یا میرا بائیکاٹ آؤٹ کیا جائے۔ یہ انسان نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ ایسا کام جو دوسروں کو ناگوار گزرے، انسان وہ کام کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جو دوسروں کو پسند آتا ہے، کہ لوگ اس کی تعریف کریں، نہ کہ اس کی برائی کریں اور اس سے دور بھاگیں، ٹھیک ہے؟ پھر جتنا زیادہ ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں یا جتنا زیادہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں یا لوگوں کا ہمارے گھروں میں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمارے نفس، ہمارے ایگو کو بہت جس کے کہتے ہیں نا بڑی بھلی لگتی ہے، بہت سوٹ کرتی ہے کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں۔ اگر لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا کم ہو جائے، یا لوگ ہمیں بلانا چھوڑ دیں، یا ہمارے گھر لوگ آنا جانا کم کر دیں یا چھوڑ دیں بالکل، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت برے ہو گئے، ہے نا؟ تو قرآن ہمارے اس فطری رویے کو درست کرنے کے لیے بار بار انبیاء کے قصے دہراتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم نے اپنے خود ساختہ معیار قائم کر لیے ہیں نا، کہ اگر لوگ تم سے خوش تو تم اچھے، اور اگر لوگ تم سے ناخوش تو تم برے، تو یہ معیار جو ہے نا یہ ڈیفیکٹڈ ہے، ڈیفیکٹو معیار تم نے بنا لیا، یہ ناقص معیار ہے، یہ معیار درست نہیں ہے، یہ تو تمہارے نفس کا بنایا ہوا معیار ہے، یہ ہوا کا بنایا ہوا معیار ہے۔ ہوا، ریممبر، دو چشمیے سے خواہشات نفس کے لیے ہم نے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے ہوا، یہ ہوا کا بنایا ہوا معیار ہے۔ اس کے بدلے تم اللہ کا بنایا ہوا معیار قبول کر لو نا، ایکسیپٹ کر لو، یعنی نیک عمل کو اپنا معیار بنا لو۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے ایسے شکستہ حال لوگ کہ اگر محفل میں آئیں تو لوگ ان کو بلانا پسند نہ کریں، معاشرے میں کہیں قبول نہ کیے جائیں، کہیں اگر رشتہ دیں تو قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ اتنے قیمتی، اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بالکل غریب فقیر ہوں، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی شان شوکت کچھ نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کا رخ متعین کر لینا ہوگا کہ کیا مجھے اللہ کی نظر میں اعلیٰ اور عرفہ بننا ہے یا لوگوں کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کا کوئی ہدف، کوئی ٹارگیٹ متعین نہیں کر لیتے، ہم ڈگمگاتے ہی رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں تھا نا، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، مذبذبین بینہم، درمیان میں ہی تذبذب کا شکار ہوئے ہیں، بے چینی کا شکار ہوئے، ہلتے ڈلتے رہتے ہیں۔ ایک عجیب بے چینی کی کیفیت زندگی میں رہتی ہے کہ کبھی ایک ایکسٹریم تک چلے گئے تو اللہ کو راضی کر لیا، اور پھر دوسری حد تک چلے گئے، دوسری ایکسٹریم، کہ صرف لوگوں کو ہی راضی کرنے کی فکر میں لگ گئے، اللہ کی فکر ہی نہیں۔ تو انسان اپنا فریم آف ریفرنس، اپنا ہدف مقرر کر لے اور پھر اس پر جم جائے کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ کو ہی راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
یاد رکھیے کہ واحد یہی ایک جذبہ ہے جو سارا سوشل پریشر برداشت کروا سکتا ہے، ورنہ اچھے اچھے لوگ جو ہے نا اس سوشل پریشر کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو ایک طرف رکھ کر لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو بڑا کانفیڈنٹ اور ایمان سے بھرپور ہونا پڑتا ہے، زبردست ایمان کی طاقت ہونی چاہیے یہ الفاظ کہنے کے لیے اور ان الفاظ پر عمل کرنے کے لیے جو آیت نمبر 56 میں بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنی تفسیر یہیں پہ روکتے ہیں۔ نیکسٹ ویک 14 اگست ہے تو پبلک ہالیڈے ہوگی، اس لیے ہماری کلاس نہیں ہو سکے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔